لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ہم نے حج کے متعلق جو چند باتیں گوشے گزار کی، اس میں اولین چیز ہم نے آپ کے سامنے شرک کے متعلق رکھی اور یہ بات آپ کے ذہن نشین کرائی کہ سب سے زیادہ قبیح چیز شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، حقیقت یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک ہی کو معاف نہیں کرے گا، باقی جس کے لیے چاہے گا دوسرے تمام گناہ کو معاف کر دے گا۔ پھر شرک کی 4 صفتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک اور اللہ تعالیٰ کی اختیارات میں شرک۔ اس کا علم ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہی رہے ہمارے دل و دماغ کے اندر، اس کی کل صفتوں کے ساتھ کسی بھی چیز کو ہم شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے، کل اختیار کا مالک اسی کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ اس کے حقوق کیا ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے 2 چیزیں اور آپ کے سامنے بیان کی تھی، شرک خفی اور شرک جلی۔ شرک جلی تو وہ ہے جو ہمیں دکھائی پڑتا ہے، اور شرک خفی وہ ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے جس کے دل کے اندر وہ بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب ظاہری طور سے نہیں بلکہ باطنی طور سے ہوگا۔ ہمارے دل کی جانچ ہوگی، ہمارے دل کے اندر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دل چیر دے گا اور وہ ہمارے سامنے رکھے گا کہ دیکھو تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحابہ اکرام کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 4 قسم کے لوگ لائے جائیں۔ ایک شخص ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مال دے رکھے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو کہے گا پروردگار عالم میں نے اس کو خوب تیری راہ میں خرچ کیا، خوب لٹایا، تیرے بندوں کی امداد کی،
تیرے دین کی خدمات کی، اپنے مال سے ان ساری چیزوں پر خرچ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یقیناً تو نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرتے وقت تیرے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ لوگ تجھے غنی سمجھیں۔ تو لوگ دنیا میں تجھے غنی سمجھ رہے ہیں، تیرے نام کی دہائی دی جا رہی ہے، تجھے داتا سمجھا جا رہا ہے۔ اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، جو تیرے دل میں تھا وہ تجھے مل چکا۔ فرشتوں آؤ اور پیشانی کے بال پکڑو، گھسیٹتے ہوئے اسے لے جاؤ جہنم میں۔ اسی طرح ایک زاہد کو لایا جائے گا، بڑا عبادت گزار بندہ، دنیا میں تو لوگ اسے بہت بڑا زاہد سمجھتے تھے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ لوگ اسے عابد سمجھے اور زاہد سمجھے، اس کے تقوی کا چرچا ہو۔ تو دنیا میں تیری یہ خواہش پوری ہو گئی، لوگ دنیا میں تیرے نام کے چرچے کر رہے ہیں۔ اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، فرشتوں آؤ اس کے پیشانی کے بال پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم میں۔ اسی طرح ایک شہید لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں جان دینے کا دعویٰ کیا تھا، دنیا کے اندر لوگوں نے اسے دیکھا تھا کہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی قوت دی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے اس قوت کا کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جان سڑا دی، جہاد کیا، کافروں کی صفوں کی صفیں الٹ دی، اللہ تعالیٰ کہے گا یقیناً تو نے ایسا کیا، لیکن ایسا کرتے وقت تیرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ لوگ تجھے بہادر اور جری سمجھیں، تیری بہادری کے ڈنکے بجے تو تیری یہ خواہش دنیا میں پوری ہو گئی، دنیا میں تیرے بہادری کے ڈنکے بجائے جا۔ اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، فرشتوں آؤ پیشانی کے بال پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں۔ حالانکہ دنیا کے اندر اسے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی۔ اسی طرح ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس علم سے نوازا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس علم کا کیا کیا؟ وہ کہے گا پروردگار عالم میں نے اسے خوب پھیلایا، خوب تقریریں کی، خوب درس قرآن ہوئے، ایک جمع غفیر کو میں تیرا دین سمجھاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یقیناً تو نے ایسا کیا، لیکن یہ ساری چیزیں کرتے وقت تیرے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ لوگ تجھے عالم سمجھیں، تجھے بڑے بڑے القاب سے یاد کیا جائے، تیرے نام کے ڈنکے بجے اور جھنڈے اٹھائے جائیں، تو دنیا میں تجھے بڑے بڑے القاب سے یاد کیا جا رہا ہے، دنیا کے اندر تیرے نام کے چرچے ہیں اور تیرے نام کے نعرے آج بھی بلند ہو رہے ہیں، جو تیرے دل کے اندر خواہش تھی وہ تجھے مل چکا۔ اب یہاں تیرے لیے کچھ بھی، فرشتوں آؤ اس کے پیشانی کے بال پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم۔ سمجھ آ گئی ہوگی ہم سب کو کہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دل کے مطابق ہونا ہے، جو کچھ ہمارے دل کے اندر، اور یہی ہے وہ شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ اس میں بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، شیطان بڑے بڑے لوگوں کو اچک لیتا ہے، اور شرک خفی کے ذریعے انسان کے تمام تر اعمال، تمام تر مشقتیں جو اس نے دنیا کے اندر برداشت کی تھی، اسلام لانے کے بعد برداشت کی تھی، وہ سب کچھ ضائع ہو جائے۔ تو یہ شرک بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے۔
احرام باندھتے وقت یہ ایک ظاہری شکل ہوتی کہ ہم اپنا قومی لباس اتار دیتے ہیں اور چاروں سمت سے آنے والے لوگ اپنے اپنے قومی لباس اتار دیتے ہیں اور ہر ایک شخص وہی فقیرانہ لباس زیب تن کرتا ہے. ایک تہمند ہوتی ہے جسے وہ باندھ لیتا ہے اور ایک دوسری تہمند ہوتی ہے جو اوپر ڈال. یہ ظاہری چیز ہے, دنیا اسے دیکھتی, لیکن احرام کی روح کیا؟ احرام باندھتے ہی تمہارے اوپر کتنی چیزیں حرام ہو گئیں اور تم اللہ کی نظر میں کتنے محروم اور کتنے محترم ہوئے, یہ اس کی روح سے سمجھ میں آئے. اگر ایک شخص احرام باندھتے ہوئے اپنی ان آلائشوں کو یہیں پر نہیں چھوڑ دیتا تو احرام باندھنے کے بعد بھی وہ محروم رہا, اور اگر وہ تمام تر چیزیں یہی چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً وہ محترم ہو گیا. اس میں اولین چیز شرک ہے, پھر اس کے بعد وہ نسل پرستی کہ ہم کس ذات اور کس برادری کے ہیں, وہ ملک پرستی ہم کس زمین کے ٹکڑے پر رہنے والے ہیں, وہ زبان پرستی ہم کس زبان کے بولنے والے ہیں, اور وہ رنگ پرستی کہ ہم کس رنگ کے ہیں, گورے ہیں یا کالے. احرام باندھتے ہی یہ تمام تر فرق ختم ہو جاتے ہیں. کوئی راجا ہو وزیر ہو ہوا کرے, کوئی بادشاہ ہو امیر ہو ہوا کرے, کوئی حکمراں ہو ہوا کرے, اب احرام باندھنے کے بعد وہ صرف اور صرف اللہ کا فقیر ہے, اللہ کا بندہ. اب ایک نظر ڈالیے ان تمام احرام پہنے ہوئے لوگوں پر, آپ کو پہلی نظر میں محسوس ہو جائے گا کہ یہ ہزاروں قسم کی برادریاں ہیں, ہزاروں قسم کی بولی بولنے والے لوگ ہیں, الگ الگ رنگ اور روپ کے ہیں, الگ الگ زمینوں سے آئے ہوئے ہیں, لیکن کسی کے دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں. ہر شخص یہ احرام باندھنے کے بعد سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور صرف اللہ کا بندہ. یہ اس کی روح ہے, احرام کی روح ہے یہ. جو شخص اس بات کو نہیں سمجھتا وہ محترم نہیں ہو سکتا, حالانکہ ظاہری طور سے وہ احرام باندھے گا اور تمام تر ارکان بھی ادا کرے گا. پھر ہم جس مقام پر جا رہے ہیں اس مقام کی حیثیت کیا ہے؟ جس مقام کے لیے ہم نے یہ فقیرانہ لباس اختیار کیا ہے اس کی حیثیت کو اگر ہم نہیں جان سکتے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس سے وہ چیز حاصل بھی نہیں کر سکتے جو چیز ہمیں حاصل ہونا چاہیے. آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے 4000 سال سے زائد گزر چکے, اس سے پہلے ایک شخص اس بے آب و گیا وادی میں آتا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ 4 دیوار بنا دیتا ہے اور آواز دے دیتا ہے کہ لوگوں اس گھر کے حج کے لیے آؤ. اور اس کے بعد سے آج تک کوئی 1 سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ لوگ اس گھر کے حج کے لیے نہ گئے. پھر اسی کے ساتھ جب گھر بنایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے صرف اسے مرکز ہدایت ہی نہیں بنایا ہے بلکہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, ہم نے اس گھر کو انسانوں کے لیے
امن کا گہوارہ بنا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 2500 سال کا ایسا زمانہ گزرا ہے جس میں عرب کے اندر کسی قسم کا کوئی قانون نہیں تھا، کوئی نظم و ضبط نہیں تھا. وہاں لوٹ مار عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی. بات بات پر ایسی ایسی جنگیں لڑا کرتے تھے جن میں 100 سال تک نسل در نسل وہ جنگیں ہوا کرتی تھی. قبیلے کے قبیلے لوٹ لیے جاتے تھے، کسی کے عزت اور مال و اسباب محفوظ نہیں تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم آواز دے دو، لوگ اس گھر کے لیے آئیں. اور پھر اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے کو محترم ٹھہرا. حج کے لیے ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے مختص کیا. 3 مہینے حج کے لیے، 1 مہینے عمرے کے لیے، جس کی وجہ سے پورے عرب کے اندر یہ 4 مہینے سکون اور اطمینان کے گزرتے تھے. لوگ حج کے لیے آتے تھے، وہاں میلے لگتے تھے، خطیب آیا کرتے تھے، شاعریوں کے مقابلے ہوتے تھے. ان کی ثقافت اور تہذیب وہیں سے زندہ تھی. وہ عربی قوم اور ان کی زبان آج تک اسی لیے زندہ رہ گئی کہ اس کے ساتھ اس محترم گھر کا حج جڑا ہوا تھا. ورنہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 1 گز بھر کا خطہ بھی آج زمین کے اندر ایسا موجود نہیں ہے جہاں اس طرح کا عمل قائم، جبکہ وہاں پر تو اس زمانے میں وہ عمل قائم رہا جبکہ کسی قسم کا کوئی قانون اور کوئی نظم وہاں موجود نہیں تھا. اور امن کا یہ عالم کہ اگر ہمارے باپ کا قاتل بھی اس گھر کے اندر ہمیں میسر آ جائے، مل جائے، تو ہم اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. وہاں کے درخت نہیں کاٹے جا سکتے. احرام کی حالت میں پھول تو چھوڑو، پھول کے کانٹے بھی نہیں توڑے جا سکتے. اپنے جسم کا ایک رویا نہیں اکھاڑا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان آج سے 4000 سال پہلے کیا تھا، جس کو لفظ با لفظ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سچ ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے. اب ذرا دنیا کے اندر وہ تمام لوگ جو اس طرح کا کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں، ذرا اپنی سی ایک کوشش کر کے دیکھ لیں کہ کتنے انسان ان کے طرف کھینچ کر آتے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص نے یہ کوشش کی تھی جس کا نام ابرہہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا. دنیا کے اندر یہ امن و امان صرف اسی مقام تک نہیں رہے، بلکہ وہ پورا کا پورا شہر آج امن کی حالت میں پایا جاتا ہے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ صدا لگائی تھی، وہاں شہر کے چھوڑو کوئی گاؤں بھی موجود نہیں تھا. اور اسی کے ساتھ آپ نے دعا کر دی تھی کہ اے پروردگار عالم، میں نے اپنی نسل کے ایک حصے سے یہ خدمات لینے کے لیے یہاں چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ نماز قائم کریں، طواف کریں اور اعتکاف کریں، اور تو انہیں امن نصیب فرما اور پھلوں کا رزق دے.
بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 4000 سال سے زائد گزر چکے ہیں اس دعا کو. اس کے فیوز ہم آج تک دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہاں میسر نہ آ جائے، وہاں ہمیں نہ مل جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ جس مقام پر آپ جا رہے ہیں وہ مقام کیا ہے. پھر اس احرام کی روح کو سمجھتے ہوئے جائیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے واضح کی کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کیوں کی، کس چیز کا مظہر ہے. یہ 4000 سالہ تاریخ کو ہم نے نہایت ہی مختصر کر کے چند جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں، ورنہ اس کا امن، اس کی زبان، اتنے بڑے خطے پر اس قوم کا زندہ رہ جانا، یہ صرف اور صرف اسی حج کے مبارک عمل کی وجہ سے میسر آیا ہے. ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کے لیے یہ امن کا گھر کیوں بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ امن کا گھر کیوں عطا کیا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے ہمارے رب ہمارے اس سعی کو، اس کوشش کو قبول کر لے، یقیناً تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا لے اور ہماری نسل سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری مسلم ہو، اور ہم کو ہمارے عبادت کے طریقے بتا، ہمارے قصور معاف کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے ہمارے رب انہی لوگوں کے اندر سے خود انہی میں سے ایک رسول اٹھا جو ان کو تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، یقیناً تو ہی زبردست اور حکیم ہے. یہ تھے وہ اصل مقصد جس کے لیے عرب قوم اور عرب زبان کو زندہ رکھا گیا. اور اس وقت آج سے 1500 سال پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین پر مبعوث کیا گیا تو وہاں کے پہاڑ، وہاں کی زمین، صفا اور مروہ، وہاں کی گلیاں، وہاں کے ذرات گواہ ہیں کہ آپ کو کن کن چیزوں سے دوچار ہونا پڑا. آپ نے وہی صدا جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی، وہی صدا آپ نے بھی لگائی. اس صدا کے لگانے کے نتیجے میں وہی کچھ جو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آ گیا. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے، مکے کی گلیاں اس کے اوپر گواہ ہیں کہ 13 سال کی وہ پرمشقت زندگی جس میں آپ نے دعوت اللہ کا کام کیا، جس میں پوری انسانیت کو یہ دعوت پیش کی کہ لوگوں تم اللہ کے بندے ہو،
تم صرف اور صرف خدا کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یہ لات، یہ عزا، یہ منات کچھ بھی نہیں ہے سوائے پتھر کے. اور پھر وہی کچھ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا. پھر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنا پڑی. اور پھر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدم قدم پر قربانیاں پیش کرنا پڑی، آپ کو قدم قدم پر آزمایا گیا، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمایا گیا. حج کے اندر وہ تمام تر سیرت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، سیرت کی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھتے ہوئے یہی چیز محسوس ہوتی ہے. ایک حاجی کو احرام باندھتے وقت ہی ان تمام تر چیزوں کو اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے اور امت واحدہ ہونے کا وہ ثبوت پیش کرنا چاہیے جس کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا ہے. اور پھر وہاں پہنچ کر جس طرح اس کے اندر امت کا ایک تصور زندہ ہوتا ہے، وہ جب وہاں سے لوٹ کر آئے تو اپنے مقام پر آنے کے بعد اسی دعوت کو وہ لوگوں میں عام کرے کہ تم امت واحدہ ہو. حج کا یہ اصل مقصد ہے. آئندہ ہفتوں میں انشاءاللہ وہ کلمات جو سب سے پہلے احرام باندھ کے ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کے اوپر چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.